تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری جو آج کی محفل ہے، یہ محفل باہر میں ہونی تھی، مگر کسی وجہ سے یہ محفل مسجد میں ہو رہی ہے، اور یہ محفل زیادہ دیر کی نہیں ہے، 10:30 بجے تک یہ محفل ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ پروگرام اچانک کینسل ہوا، اور خضرپور سے باہر کوئی بھی مسجد کے امام اس وقت میں خالی نہیں ہے جو یہاں تشریف لا سکتے تھے۔ بہت مشکل سے گوہی خان کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا ممتاز عالم صاحب قبلہ کو میں بہت فورس کیا، زبردستی کیا، تب وہ اپنے وقت کو مینیج کر کے 9:30 بجے تک آئیں گے، 10:15 بجے صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ہمارا پروگرام پہلے سے سیٹ ہو اور اچانک کینسل ہو جائے، اور خاص کر آج کی رات، تو بہت مشکل سے کسی کو وقت ملتا ہے۔ آئیے سننے اور سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ ہمیں بابا صلی اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم کی جب تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے نظر آتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہا کریں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور میرے امام کہتے ہیں دوسرے نعتیہ کلام میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کہیں پر امام کہتے نظر آتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی یا رسول اللہ، میرے آقا کے بارے میں میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پہلے کسی شے کو پیدا نہیں فرمایا، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جہان مطلب دنیا، دنیا کی جان ہے یا رسول اللہ آپ، جان ہے تو جہان ہے، مطلب اگر دنیا باقی ہے تو مصطفیٰ اس کائنات کے اندر جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جسم کے اندر سے روح نکل جائے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر یہ کائنات باقی ہے، اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مصطفیٰ آج بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ایک مصرے میں میرے امام کہتے ہیں اور
تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کی نگاہ وہ نگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. یعنی کائنات کے اندر اب تک کسی نے اللہ کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں، مگر یہ نبی کی شان اور خصوصیت ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتے نظر آ رہے ہیں، رب کا دیدار کرتے نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیں جب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، جب میرے مصطفیٰ خدا کا دیدار کر لیے، تو اب کائنات کی کون سی شے ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ کی نگاہ سے چھپ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو علم ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے. پتا چلا کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا اس کا علم بھی دیا، اور قیامت تک نہیں بلکہ قیامت میں آخری فیصلہ جو ہونے والا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. اس لیے ایک مرتبہ میرے حضور منبر پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. یہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی علم میں ماہر ہو جائے، اس علم میں بہت زیادہ مہارت رکھنے والا ہو جائے، مگر اس کے باوجود وہ نہیں کہہ سکتا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں تیرے باپ کا پتہ نہیں ہے. اب مجھے بتائے، کوئی انسان بغیر بتائے کسی کو بتا سکتا ہے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ کس کا باپ کون ہے اس کی ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ بند کمرے میں جس کے ساتھ وہ مجامعت کی ہے اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. پتا چلا اگر کوئی کمرے کے اندر بند ہو اس کے حالات بھی مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتا. میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ علم بھی عطا فرما دیا جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا وہ علم بھی عطا فرما دیا. ایک اور کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے، میرا باپ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں تمہارے باپ کا پتہ نہیں ہے. میرے آقا نے کہا تیرا باپ سالم ہے، جو تیرا باپ کا نام سالم ہے اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام تیرا باپ سالم ہے. کیونکہ جب تیری ماں کی شادی ہوئی تیرا باپ سے تو تولد نہ ہو سکا تو وہ دوسرے کے ساتھ سمت بناتی ہے اور اس سے تو پیدا ہوتا ہے. پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. اور اس دن حضور دنیا جب سے بنی تب سے لے کر ہر شے کا علم حضور بتا رہے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے ہیں اتنا وقت ہو گیا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر حضور نے بتایا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر حضور نے بتایا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر حضور نے بتایا. تو جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. آج لوگ یہی کہہ رہے ہیں آخر اتنے کم وقت میں اللہ کے رسول نے جو شروع سے ہوا اور آخر تک جو ہوگا اسے کیسے حضور نے بتا دیا. لوگ اسی میں پریشان ہیں. لوگ یہ سوچ رہے ہیں آخر اتنے کم وقت میں کیسے اتنی چیزوں کو بتا دیا گیا. تو جن کے ذہن میں یہ سوال آیا اس نے نہیں دیکھا بتانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، سننے والے کا نام صحابہ کرام کی جماعت ہے. کوئی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا اور کوئی صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ نے بتایا، صحابہ نے سن لیا اور ساری دنیا کو بتا دیا. مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو
ہر شے مصطفیٰ نے بتا دی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک لفظ آتا عالم الغیب، یہی لفظ بول کر آپ کے ذہن کو خراب کیا جائے گا۔ عالم الغیب تو اللہ ہے، تو پھر مصطفیٰ کو کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب پر سب کو مطلع نہیں کرتا، مگر اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ عام آدمی کو اللہ علم غیب نہیں دیتا۔ عالم الغیب فلا یظہرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب سب کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں علم غیب عطا فرما رہا ہوں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں علم غیب عطا کر رہا ہوں، تو لوگ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ علم غیب مصطفیٰ کو نہیں ہے؟ اب دیکھیں لفظ عالم الغیب، امام اہل سنت میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان کہتے ہیں عالم الغیب لفظ کا استعمال صرف خدا کے ساتھ ہوگا اور کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والے مصطفیٰ بھی ہیں، قرآن ان کو رؤوف کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، مگر نبی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ جس طریقے سے لفظ اللہ کے ساتھ عز و جل کا استعمال ہوتا ہے، اللہ عزت و جلال والا ہے، مصطفیٰ بھی تو عزت و جلال والے ہیں، مگر مصطفیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال ہوگا، اور لفظ اللہ کے بعد عز و جل کا استعمال ہوگا، اور عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں جہاں بھی علم غیب کا انکار کیا گیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، وہاں پر انکار جو کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب خود سے حاصل ہے، اور نبیوں کو جو علم غیب ہے اللہ کی عطا سے علم غیب ہے۔ قرآن میں جہاں پر علم غیب کا ثبوت ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ نبیوں کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، اور اللہ کو جو علم غیب ہے وہ خود اللہ کا ذاتی علم غیب ہے۔ آپ دیکھیں علامہ شوکانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چار اللہ کی کوئی بھی صفت ہوگی اس میں چار چیزیں پائی جائیں گی جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہوگی وہ ازلی ہوگی، یعنی ہمیشہ سے ہے، وہ ابدی ہوگی، ہمیشہ رہے گی، اور ذاتی ہوگی، اللہ کو وہ صفت خود حاصل ہوگی، اور وہ اللہ کی صفت جو ہوگی لامحدود یعنی انلمیٹڈ ہوگی۔ اللہ کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا مظہر کسی مخلوق کو بناتا ہے تو اس کا علم لمیٹڈ ہوا کرتا ہے، اس کا علم لامحدود نہیں ہوتا، اس کو علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، انہیں خود سے حاصل علم نہیں ہوتا۔ اور ہم یہی تو مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو جو بھی علم ہے وہ علم اللہ کی عطا سے ہے، اور بذات خود اگر کسی کو علم غیب حاصل ہے تو صرف پروردگار عالم کی ذات بابرکات ہے۔ اگر کوئی عقیدہ بنا لے کہ نہیں نبی کو خود سے حاصل ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مگر انسان کا سننا اور دیکھنا یہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا سننا اور دیکھنا بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں عطا فرمائی۔ اب مسئلہ حل ہو گیا کہ جہاں کہیں بھی علم غیب کا ثبوت ہے وہاں پر پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو دے دیا، اور جہاں پر انکار ہے وہ اس بات کا انکار ہے کہ ذاتی علم اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف پروردگار عالم کو حاصل ہے۔ اب آگے دیکھیے، علم غیب 5 علوم ایسے ہیں کہ جس کا علم کسی کو نہیں، وہ کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کون کل کیا کرے گا،
کون کہاں مرے گا، قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ 5 علوم ایسے ہیں اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور کون کہاں مرے گا، کون کل کیا کرے گا۔ 5 علوم ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بذات خود حاصل ہے، اور اللہ کی عطا سے یہ علم مصطفیٰ کو بھی حاصل ہے، یہ علم مصطفیٰ کو بھی حاصل ہے۔ اب دیکھیں کیسے مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ میرے آقا قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، میرے آقا نے کیا کہا، قیامت کب آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ مصطفیٰ نے تاریخ بھی بتا دی، مصطفیٰ نے دن بھی بتا دیا، مصطفیٰ نے جو ہے مہینہ بھی بتا دیا، مگر سن مصطفیٰ نے نہیں بتایا۔ اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو کہا حبیب اسے پردہ میں رکھا جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور آپ اگر بتا دے کہ قیامت کب آئے گی تو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہوگا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا قیامت کس دن آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کون سا دن ہوگا، مگر سن نہیں بتایا۔ اور حضور نے بتا دیا قیامت جب آئے گی دجال نکلے گا، قیامت قریب آئے گی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضور نے بتا دیا قیامت آئے گی امام مہدی آئیں گے۔ حضور نے بتا دیا قیامت آئے گی عیسیٰ آئیں گے۔ گویا کہ حضور نے قیامت کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا ہے، اور یہ علم اللہ کو حاصل ہے قیامت کب آئے گی، اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کو حاصل ہے قیامت کب آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، حضور کے زمانے میں صحابہ کرام تھے، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ مدینے میں بارش ہو جائے۔ ہم اور آپ اگر کوئی کہے دعا کر دیں، دعا تو کر دیں گے مگر گارنٹی دے پائیں گے کہ بارش ہو جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں دے پائیں گے۔ دعا کریں گے بارش ہوئی تو ہوئی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے عریضہ پیش کیا گیا تو حضور نے گارنٹی کے ساتھ دعا کی، یعنی حضور کو معلوم ہے کہ بارش ہوگی میری دعا کرنے سے، تو حضور نے دعا کی اور بارش کا نزول ہو گیا۔ یہ علم بھی اللہ نے حبیب کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم حبیب کو عطا فرمایا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم اللہ کو ہے۔ اور آج اگر میڈیکل سائنس یا ماڈرن سائنس اگر کسی چیز کے ذریعہ پتہ کر لے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ غیب تو وہ ہے کہ بغیر کسی سہارے کے بتایا جائے، اور ڈاکٹر تو آلات کے ذریعہ مشین کے سہارے سے بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کہاں، تو وہ غیب کہاں۔ غیب تو وہ ہے کہ بغیر سہارے کے بتایا جائے۔ میرے مصطفیٰ موجود ہیں، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل گزری، میرے آقا نے کہا ام الفضل آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے اور وہ ابو الخلفاء ہوگا۔ ام الفضل گھر گئی، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اور ام الفضل حضور کی چچی ہے، کہتی ہیں کہ حضور نے ایسا ایسا بیان کیا۔ حضرت عباس حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا ایسا بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، ام الفضل کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے، جب پیدا ہوگا ابو الخلفاء بنے گا، سفاح ہوگا، اور آخری وقت میں امام مہدی کا جو ظہور ہوگا انہی کی نسل سے ہوگا۔ حضور نے یہ بھی بتایا انہی کے نسل کے لوگ حضرت عیسیٰ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے۔ حضور نے یہ بھی بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آخری وقت میں ان کی خاندان ان کی نسل سے لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ تیسری چیز جب حضور نے بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا، کون ایسی تو پلاننگ ہم بھی بنا کے رکھتے ہیں کہ کل ہم اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، اور جو بھی ہے سب کا پلاننگ ہوتا ہے، مگر کسی کا پلاننگ کنفرم ہوتا ہے کہ نہیں آج ہم سو رہے ہیں تو کل یہ کام کر پائیں گے۔ کبھی ایسے اچانک ایمرجنسی حالات بھی آتے ہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوگا، کنفرم کوئی نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، میرے
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول درشن پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علوم خمسہ جس کا علم خود پروردگار عالم کو حاصل ہے اور اللہ کی عطا سے یہ علم مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ تین چیزیں بتائی گئی، کل قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھی چیز کون کل کیا کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے جھنڈا کن کے ہاتھ میں دیا، مولائے کائنات کے ہاتھ میں دیا، اور ایک دن پہلے بتا دیا کہ کل مولائے کائنات کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، فضل سے عطا فرمایا۔ چوتھی چیز کون کل کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کون کل کہاں مرے گا۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ حضور اس میدان میں تشریف لے کر گئے اور جانے کے بعد لکیریں کھینچ دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے لکیریں کھینچ دی اور کہا یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر فلاں فلاں مرے گا۔ سب کی نشاندہی حضور نے کر دی، اور جب جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، مصطفیٰ نے جو لکیریں کھینچ دی تھی، جتنے کفار کا نام لیا تھا وہ سارے کے سارے اسی لکیر کے پاس مرتے نظر آ رہے تھے، موت کے گھاٹ دیکھے نظر آ رہے تھے۔ پتہ چلا حضور نے جو لکیریں کھینچ دی اس سے نہ ایک انچ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی حضور کو عطا فرما دی ہے، کون کل کہاں مرے گا پتہ چلا۔ علم ما کانا وما یکون، جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا، اس کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پانچ چیزوں کا علم اللہ کو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مصطفیٰ کو بھی حاصل ہے۔ علم غیب، بہت سارے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، علم غیب کہتے نبی کو معلوم ہوتا تو نبی ہی کیوں نہیں کر لیتے، وہ کیوں نہیں کر لیتے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصلحتاً بہت سارا کام کیا۔ ایک موقع پہ حضور جنگ میں تشریف لے کے جا رہے تھے، صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان تھے، پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے حضرت علی سے ایک اور صحابی سے کہا پہاڑ کے اس پار چلے جائے، ایک غلام پانی لے کر جا رہا ہوگا اور آپ اسے لے کر آ جائیں۔ اب بتائیں صحابہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ حضور نے کہہ دیا پہاڑ کے اس پار فلاں آدمی پانی لے کر جا رہا ہے تو یہ چل دیے وہاں۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، آپ کو کیا خبر پہاڑ کے پیچھے کیا ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میرے سامنے، مصطفیٰ کہتے ہیں جس طریقے سے انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے میں اسی طریقے سے کائنات کو دیکھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں کائنات کو اسی طرح میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ گئے اور ظاہر سی بات پانی لے کر جا رہا تھا، غلام تھا، رنگ اس کے کالے تھے، اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے پانی لے کر جانا ہے اپنے آقا کے پاس۔ کہا یہ کائنات جس کی خاطر بنی ہے
اس آقا کے پاس چلو، لے کر آئے حضور کے پاس، اور اس کے بعد یہ سارے واقعات ہیں۔ اور اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا، وہ دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا۔ جب قریب آیا، حضور نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پر پھیر دیا، اب جو کالا تھا وہ گورا بنتا نظر آیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، پانی سارے صحابہ نے پیا، پانی جتنا تھا خرچ ہونے کے بعد اتنا پانی موجود رہا۔ اور جب یہ دوبارہ اپنے آقا کے پاس گیا، سارے لوگ پریشان کہ اس کی شکل، یہ تو پہلے کالا تھا، گھوڑا کیسے ہو گیا؟ کہا میں وہی ہوں۔ پریشان ہے سارے لوگ، کہا میں وہی ہوں۔ اس نے سارے نام بتائے، کہا تم تو ہو وہی، آخر ہوا کیسے یہ؟ اس نے بتایا ایک نور ملا تھا، نور والے مصطفیٰ ملے تھے، اپنا دست مبارک پھیر دیا تو اللہ نے میرے وجود کو بھی بدل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو ایمان سے منور فرمایا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور غیب کا علم عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم